آیت نازل ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا اصحاب کہف سوئے نہیں تھے، سلائے گئے تھے، اور یہاں جاگنے کے سارے اسباب موجود تھے، تیر تیغ تبر قاتل لچے لفنگے، مگر پھر بھی سو گیا کیونکہ رسول کا حکم تھا سونا، لیٹنا نہیں. اس لیے کیونکہ جو مصنوعی سوتا ہے نا، آرٹیفیشل، وہ سیخ کباب کی طرح کروٹیں بدلتا رہتا ہے. تو جو سینکڑوں برس تک سوتے رہے ان کی شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور جو شب ہجرت قتل گاہ اسلام پہ اپنی رضا و رغبت سے بلا خوف و قدر سویا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. دنیا سوتی ہے تو کھوتی ہے، علی سوتا ہے تو رضا الہی خرید لیتا ہے. مجھے مکتب اہل بیت میں ایسی نظر آئیں جو کسی مکتب ہدایت میں دنیا میں کائنات میں نظر نہیں آتی. ایک تو مکتب اہل بیت میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، نہ اصول کے معاملے میں اور نہ فروع کے معاملے میں. اور دوسری صفت یہ کہ مکتب اہل بیت میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت پایا جاتا ہے، کیونکہ رسول اسلام نے فرمایا تھا انی تاریکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے. تو جب تک قرآن مجید موجود ہے، جب تک ایک فرد اہل بیت کا ہونا لازمی ہے. جب تک قرآن رہے گا، جب تک حجت اہل بیت کا وجود قائم رہے گا. تو دو صفات ایسی ہیں جو کسی مکتب ہدایت میں نہیں ملتی. ایک تو اختلاف نہیں پایا جاتا مکتب اہل بیت میں آخری آدمی تک، اور دوسری صفت کہ مکتب اہل بیت میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت پایا جاتا ہے. جس مکتب ہدایت کو آپ اس دنیا میں دیکھیں گے، ایک تو اس میں اختلاف پایا جائے گا، اور دوسرا اس میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت نہیں پایا جائے گا. صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، صحابہ کرام میں اور نبی میں اختلاف پایا جاتا ہے، ازواج مطہرات میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ازواج مطہرات میں اور نبی میں اختلاف پایا جاتا ہے. غالب اپنے دور کا غالب ہے مگر اپنی نسل میں غالبیت نہ بخش سکا. اقبال اپنے دور کا اقبال ہے مگر اس کی نسل میں ہمیں کوئی مقبول نظر نہیں آتا. میر تقی میر بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں فقیر ہی نظر آئے، کوئی امیر نظر نہیں آیا. جوش ملی آبادی بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں کہیں جوش و خروش نظر نہیں آتا. میر انیس بہت پائے کا شاعر مگر اس کی نسل میں ہمیں 19 ہی نظر آئے، کوئی 20 نظر نہیں آیا. تو جس مکتب ہدایت کو آپ اس دنیا میں دیکھیں گے اس میں تسلسل نہیں پایا جائے گا. باپ پروفیسر بیٹا جاہل، باپ ڈاکٹر بیٹا بیمار. تو جیسا باپ ہوتا ہے اس دنیا میں عزیزو، ویسا بیٹا نہیں ہوتا، مگر دنیا میں ایک ہی خاندان رسالت ایسا ہے کہ جیسے اس کا باپ ویسے اس کا بیٹا، 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 اور آخر میں کائنات دم توڑ دے گی مگر تسلسل کردار محمدیت کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت کا وعدہ تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے نبی، ہم تجھ کو وہ نسل دیں گے جو قتل تو ہوگی، فنا نہیں ہوگی. آدم کے خلد میں جینے گئے تھے جو کپڑے آدم کے خلد میں، وہ حسین علیہ السلام نے زمین کا منگوا کے چھوڑے. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے ان آوازوں کو. ہم تو دو دعوے ایسے کرتے ہیں عزیزو، اگر ان دو دعووں کو ہمارے کوئی باطل قرار دے دے تو ہم ایک کو نہیں 14 کو چھوڑ دیں گے.
دو دعوے ایسے جس کا جواب کائنات کی تاریخ نہ لا سکی. کیا دعویٰ ہمارا؟ پہلا دعویٰ، سچا انسان نہیں جھوٹا انسان لے کے آؤ، کیونکہ سچا تو لا ہی نہیں سکتے. جھوٹا انسان لے کے آؤ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کسی معصوم سے کسی لمحے 14 میں سے کسی معصوم سے. نوجوانوں کے ذہن نشین ہو جانا چاہیے یہ دعوے، بہت توجہ سے، پوری وجود کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ. کوئی جھوٹے سے جھوٹا انسان ایسا لے کے آؤ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے 14 میں سے کسی لمحے سوال کیا اور اس معصوم نے اس کا سوچ کے جواب دیا ہو. جواب نہ دینا تو دور کی بات ہے، سوچ کے جواب دیا ہو. اگر سوچ کے جواب دیں تو غائب ہیں، اور اگر فوراً جواب دیں تو حاضر ہیں، ناظر ہیں. اور دوسرا ہمارا دعویٰ کہ کوئی ایسے جھوٹے سے جھوٹا مورخ لے کے آؤ، جھوٹے سے جھوٹا محدث لے کے آؤ، جھوٹے سے جھوٹا فقی لے کے آؤ، جھوٹے سے جھوٹا عالم لے کے آؤ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کسی معصوم کو اس کی جوانی میں نہیں، اس کے بڑھاپے میں نہیں، اس کے لڑکپن میں نہیں، اس کے بچپنے میں 1 سال کے لیے نہیں، 6 مہینے کے لیے نہیں، 3 مہینے کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، 15 دن کے لیے نہیں، 1 ہفتے کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے نہیں، 12 گھنٹے کے لیے نہیں، 6 گھنٹے کے لیے نہیں، 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 1 لمحے کے لیے کسی معصوم کو اس کے بچپنے میں پڑھایا ہو. کوئی جھوٹے سے جھوٹا انسان لے کے آؤ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کسی معصوم کو اس کے بچپنے میں اس کو 1 لمحے کے لیے پڑھایا ہو. یہ تو دعویٰ کیا ہے کہ اگر 2 سال شاگردی نہ کرتا تو امام نہ کہلاتا. صلوات پر دین عظمت محمد و آل محمد. تو اللہ کا یہ ارادہ اہل بیت ہر رس اور کھوٹ اور پلیدگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں خالصتاً ایسا معصوم رکھے جو نظر معبود میں ارتقاء کا نقطہ مختتم ہے، جس کے بعد کوئی نقطہ باقی نہیں رہتا. اب یہ اہل بیت نبوت ہے کون جس پہ 1400 سال سے جھگڑا ہو رہا ہے؟ اہل بیت کو 2 طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک لغت کے ذریعے اور ایک اصطلاح کے ذریعے. جب لغت کے ذریعے سمجھو گے اہل بیت کو تو اہل بیت کا مطلب بیٹی، اہل بیت کا مطلب داماد، اہل بیت کا مطلب نواسے، اہل بیت کا مطلب رشتہ دار، اہل بیت کا مطلب بیویاں، اہل بیت کا مطلب گھر والے. لیکن یہ جو لفظ اہل بیت ہے اس آیت میں، یہ لغت نہیں ہے، اصطلاح ہے. لغت اور ہوتی ہے، اصطلاح اور ہوتی ہے. جب لغت سے سمجھو گے تو گھر والے، مگر یہ گھر والے نہیں ہیں، یہ ہے لغت، یہ ہے اصطلاح ان ذہنوں کے لیے کہ جو ہم ذہن رسول ہوں، ہم کردار رسول ہوں، ہم فکر رسول ہوں، جن کے افکار کے سانچے معبود نے ایک جیسے ڈھالے ہوں، جن کا سطح شعور ایک جیسا ہو. اس کا اصطلاحی نام ہے اہل بیت نبوت. اگر سطح شعور ایک جیسا نہ ہوتا تو مباہلہ میں لے جانے کے لائق نہ ہوتے. مباہلہ میں لے جانا بتا رہا ہے کہ عمریں اونچی نیچی ہوں مگر سطح شعور ایک جیسا ہو. اگر پھر بھی یقین نہ آئے تمہیں کہ ان کا سطح شعور ایک جیسا ہے کہ نہیں،
تو جاؤ ان کے در پہ جا کے ان سے سوال کرو، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، اگر ذہنوں میں اختلاف ہوگا تو کوئی آدھی روٹی دے گا، کوئی پوری روٹی دے گا، کوئی تھوڑی سی روٹی دے گا، کوئی کچھ بھی نہیں دے گا، مگر تاریخ کا یہ قطعاً فیصلہ ہے کہ جس زاویے سے ایک کا ہاتھ اٹھا تھا روٹی دینے کے لیے، اسی زاویے سے سب کے ہاتھ اٹھے تھے روٹی دینے کے لیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا سطح شعور ایک جیسا ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں ایک ایسی شہادت پیش کروں جو مولا کائنات نے خود اپنے حق میں نہج البلاغہ میں دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جہاں غار حرا کی قنکی میں آگ بہار برس رہی تھی، نبوت کے وسیع سینے پر ولایت کا ننھا سا سر رکھا ہوا تھا۔ دفتن یہ بچہ چونک کر اٹھا، یا رسول اللہ پہلی وحی مبارک ہو، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ رسول نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا، علی ابھی تو تم نہ اسکول گئے، نہ کالج گئے، نہ کنڈر گارٹن گئے، تمہاری عمر 10 برس ہے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ کلام الہی ہے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جبرائیل امین ہے، یہ نہج البلاغہ کا رسول ہے، کسی اور کتاب کا نہیں کہ جس کو بخار آ جائے۔ اب مولا کائنات نے 10 برس کی عمر میں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، دو ہی سبب ہے، یا تو اس بچے نے خود سے کہا یا پھر کسی بزرگ کی تعلیم تھی۔ اگر بچے نے خود سے کہا تو علی کو صاحب علم غیب مانو، اور اگر بزرگ کی تعلیم تھی تو باپ کا ایمان بتاؤ۔ رسول نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ تبسم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ مسکرا کے نبوت نے ولایت کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کے کہا علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو بلکہ میرے جانشین برحق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بزم میں بیٹھتی تو تھی مگر ان آوازوں کو سننے سے قاصر تھی کہ یہ اجسام قدسیہ کی آوازیں ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں عمران ابو طالب تم نے کس بچے کو میری گود میں لا کے دے دیا؟ میں ہر وقت اجسام قدسیہ کی آوازیں سنتی ہوں، کوثر و تسنیم کے چھلکنے کی آوازیں سنتی ہوں، وہ آوازیں سنتی ہوں جو جنت میں رہنے والوں کی آوازیں ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ پورے گھرانے کا سطح شعور ایک جیسا تھا۔ مولا کائنات کنویں میں اتر گئے، جنات سے جنگ ہونے لگی، بہت دیر ہو گئی، مولا کائنات واپس نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے منہ ڈالا کنویں میں، یا علی آپ کہاں ہیں، یا علی آپ کہاں ہیں، یا علی آپ کہاں ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، اے محمد الرسول اللہ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک اس کے نام کا ڈوبا ہوا مجاہد کو کوئی اس کا ہم جنس نہ پکارے، صلوات پڑھیں عظمت محمد والا، جب تک علی کو اس کا کوئی ہم جنس نہ پکارے، جب تک علی کسی کی آواز نہیں سنیں گے۔ رسول اسلام کنویں کے نزدیک گئے، کنویں میں منہ ڈالا، اینا اینا انت یا اخی، اے میرے بھائی تم کہاں ہو، اے میرے بھائی تم کہاں ہو، اے میرے بھائی تم کہاں ہو؟ ابھی عقی کے یہ کی باز گشت اور گونج کنویں میں باقی تھی کہ آواز آئی لبیک یا نبی، لبیک یا نبی، لبیک یا نبی۔ یہ تو اسی دن طے ہو گیا تھا نا کہ بشر کی نوعیت اور ہوتی ہے، حجت کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ عظمت محمد والے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن شعبان کی آمد، مولا حسین کی آمد، وفا کے پیکر کی آمد، جناب امیر قاسم کی آمد، ہم شکل پیمبر کی آمد، حجت خدا کی آمد، تو اہل بیت بیٹی نہیں، دماد نہیں، نواسے نہیں، رشتہ دار نہیں،
بلکہ ان ہستیوں کو کہتے ہیں جن کی تخلیق ایک نور سے ہوئی ہے۔ دنیا غلط سمجھی، دنیا سمجھی اہل بیت کا مطلب بیٹی، جبھی نقلی بیٹیاں بنانے کی ضرورت پڑی۔ دنیا سمجھی اہل بیت کا مطلب داماد، جبھی نقلی داماد بنانے کی ضرورت پڑی۔ دنیا غلط سمجھی، دنیا سمجھی کہ یہ بیٹی ہے جس کی رسول تعظیم کر رہے ہیں۔ عزیزو، یہ بیٹی نہیں تھی جس کی رسول تعظیم کر رہے تھے، یہ سلطنت مملکت اسلام کی تاجدار مطلق اول و آخر تھی کہ جس کی تعظیم کرنا رسول کے منصب پر واجب تھا۔